اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوج کے ساتھ وادی عرج میں فروکش ہوئے، یہ طائف کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، تو کعب بن مالک نے انصار و مہاجرین کے سب سرداروں سے کہا، حالانکہ وہ سب اس جہد کو معلوم کرنے کے شائق تھے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنا چاہتے تھے، کیا آپ ثقیف یا حوازن یا قریش پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے معلوم کرتا ہوں کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ کعب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، ہم نے تہامہ اور خیبر سے تمام شکوک کو ختم کر دیا، پھر ہم نے تلواروں کو اکٹھا کیا، ہم ان تلواروں سے پوچھتے ہیں، اگر تلواریں بولتی ہوتی تو وہ دوس اور ثقیف کا نام لیتی۔ میں تمہارے گھر کے صحن میں آنے والا نہیں اگر تم ان تلواروں میں سے ہزاروں تلواروں کو نہ دیکھو۔ ہم وادی وج میں خیمے کھینچ رہے ہیں اور ہم ان کے گھروں میں سے ہی ان کے قائم مقام چھوڑ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشعار سن کر صرف مسکرا دیے تو صحابہ کہنے لگے، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے کچھ بھی وضاحت نہیں کی، ہم نہیں جانتے کہ وہ قریش سے جنگ کی ابتدا کریں گے یا ثقیف اور حوازن سے۔ مدینہ سے چلنے والی فوج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد۔ مورخین اور اصحاب سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر حملے کے لیے لے کر گئے وہ 10,000 جانبازوں سے کم نہ تھی، بعض کہتے ہیں کہ وہ 12,000 تھی۔ ہاں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ مدینہ سے چلنے والی فوج پوری فوج نہیں تھی، کیونکہ مدینہ سے دور رہنے والے بعض مسلم قبائل جیسے سلیم، المجاز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ سے نکل آنے کے بعد جیش نبوی میں شامل ہوئے تھے۔ مدینہ سے چلنے والی فوج میں انصار و مہاجرین کی تعداد کی نسبت بات کی جائے بنی سلیم کی تو یہ بنو عدنان اور بنو قحطان کی نسل سے تعلق رکھنے والے متعدد قبائل کا نام ہے، لیکن یہاں خاص طور پر جو مشہور قبیلہ مراد ہے وہ یہ ہے بنو سلیم بن منصور بن اکرمہ ابن خفصہ بن قیس بن غلیمان بن مور بن نزار بن سعد بن عدنان۔ اس قبیلے کی شاخیں بالائے نجد سے حوازن کے بنو نضر بن معاویہ کی حدود تلامس تک پھیلی ہوئی تھیں۔ جس فوج کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مارچ کیا وہ 7,400 جانبازوں پر مشتمل تھی، اور اس میں انصار و مہاجرین اور دوسرے قبائل کی نسبت کچھ یوں تھی: انصار 4,000، مہاجرین 700، مزنیہ 1,000، اسلم 400، جوہنیہ 800، بنو کعب بن عمرو 500۔ اسلم یہ متعدد قحطانی قبائل کا نام ہے، لیکن یہاں اسلم بن اقصہ بن حارثہ بن عامر بن عامر مراد ہیں، ان کے گھر مدینہ کے قریب وبرہ میں تھے، جبکہ بنو کعب بن عامر کعب متعدد قحطانی اور عدنانی قبائل کا نام ہے۔ یہاں بنو خزاعہ کی شاخ بنو عامر بن خزاعہ بن ربیعہ بن حارثہ بن عامر مریقی بن معصمہ شاہ معارب مراد ہے۔ واقدی کا خیال ہے کہ بنو کعب نے مدینہ سے مارچ نہیں کیا، بلکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قدید میں ملے ہیں، جو کہ ان کے ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ تھا۔ یہ وہ بڑی فوج تھی جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مارچ کیا۔ مارچ کے درمیان فوج نبوی میں شامل ہونے والے بقیہ اسلامی افواج جن سے جیش نبوی 10,000 جانبازوں تک پہنچا وہ مختلف قبائل سے تھیں جو راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتی رہیں، جبکہ آپ فوج کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان قبائل میں سے ایک قبیلہ سلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1,000 جانبازوں کے ساتھ شامل ہوا، جبکہ آپ قدید میں اپنے راستے پر مکہ جا رہے تھے۔ نیز غفار اور اشجع وغیرہ بھی دوران سفر آ کر ملے۔ جیش نبوی کے شاہ سواروں کے ہتھیار۔ مکے پر حملہ کرنے والی فوج نبوی کے ہتھیاروں کے متعلق مورخین کے اعداد و شمار بتاتے ہیں
کہ 10,000 جانبازوں کی فوج میں تقریباً 2,080 شاہ سوار تھے۔ قبیلوں کے لحاظ سے ان شاہ سواروں کی نسبت کچھ یوں تھی: بنو سلیم 1,000، انصار 500، مہاجرین 300، مزنیہ 100، جوہنیہ 50، دیگر قبائل تقریباً 100، اسلم 30۔ فوج کے ساتھ لے جایا جانے والا اسلحہ۔ فوج میں لے جایا جانے والا اسلحہ بلا شبہ بہت تھا، مگر کسی مورخ نے اس کی تعداد کی حد بندی نہیں کی۔ اسی طرح بچاؤ کرنے والے ہتھیاروں یعنی زرہوں وغیرہ کا حال ہے۔ مجھے ان کی کمیت کے شمار کی اطلاع نہیں ہو سکی۔ ہاں، واقدی نے بیان کیا ہے کہ مزنیہ کی فوج 100 زرہ پوش جوانوں پر مشتمل تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مدینہ میں نائب حاکم کا تقرر۔ جب مدینہ میں فوج مکمل طور پر اکٹھی ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کی تیاری اور سامان مکمل کر لیا اور مارچ کی تاریخ مقرر کر دی، تو آپ نے حسب دستور ایک نبوی سرکلر جاری کیا، جس کے بموجب آپ نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو امیر مدینہ مقرر کیا، جو لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، اور اس جنگ سے واپسی تک وہ نیابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ کے حالات و معاملات کے منتظم ہوں گے۔ طبری کا کہنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رحم کلثوم بن حسین الغفاری کو اپنا نائب مقرر کیا۔ مدینہ سے فوج کے مارچ کرنے کی تاریخ۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے اوائل میں گھڑی کی سوئیاں اپنے مدار میں حرکت کرتی ہوئی اسلام کی فیصلہ کن تاریخ میں اس نقطے کی طرف بڑھنے لگیں جس تک پہنچنے پر اسلام اور بت پرستی کے درمیان اسلام کی بہتری کے لیے آخری معرکہ آرائی ہوئی تھی، اور اس مبارک مہینے کے آخر میں توحید کی فوج کا مکہ پر مکمل قبضہ ہو جانا تھا۔ مقدس دارالخلافہ پر مسلمانوں کے قبضے سے جزیرہ عرب میں بت پرستی کا سب سے بڑا قلعہ پیوند خاک ہو گیا، اور اس کے سقوط سے جزیرے میں بت پرستی کے بقیہ اڈے بھی یکے بعد دیگرے بغیر کسی قابل ذکر حربی مشقت کے ختم ہونے لگے، سوائے اس شدید ٹکراؤ کے جو مسلمانوں اور حوازن کے درمیان وادی حنین میں شوال سن 8 ہجری میں ہوا۔ 10 رمضان المبارک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اسلامی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، شروع میں صرف 7,000 جانباز تھے۔ مارچ کے دوران مسلم قبائل میں سے اور لوگ بھی اس فوج میں آ ملے، جس سے اس کی تعداد 10,000 جانبازوں تک پہنچ گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ 12,000 جانبازوں تک پہنچ گئی تھی۔ بغیر تیاری کے فوج کا نکلنا۔ اکثر مورخین نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے بغیر کسی تیاری کے نکلے۔ آپ نے قدید پہنچ کر، جو آپ کے حلیف خزاعہ کا مقام ہے، فوج کے دستے ترتیب دیے اور ان کے سالاروں کو جھنڈے تقسیم کیے، اس لیے کہ قدید ہی میں فوج کی تعداد مکمل ہوئی، جہاں بنو سلیم 1,000 شاہ سواروں کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، جن کی قیادت ان کا سردار عباس بن مرداس سلمی کر رہا تھا۔ یہ آخری بدوی فوج تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے ساتھ اس وقت آ کر شامل ہوئی جب آپ مکہ کے راستے پر تھے۔ عباس بن مرداس بن عامر سلمی مضر قبیلے میں سے تھا۔ زرکل کہتا ہے کہ اس کی کنیت ابو الہیثم تھی، اپنی قوم کے سرداروں میں سے تھا، شاعر اور شہسوار تھا۔ اس کی ماں مشہور شاعرہ خنسا تھی۔ فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا اور اپنے گھوڑے عبید کے نام پر اسے فارس العبید پکارا جاتا۔ خالص بدوی تھا، مکہ اور مدینہ میں نہیں رہا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حاضر ہوا، بغیر قیام کیے جنگل میں اپنی قوم کے رہنے کی جگہ واپس چلا گیا۔ بڑا عقل مند تھا، اور وہ ان چند علماء عرب میں سے تھا جنہوں نے جاہلیت میں اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس کی وفات ہوئی۔ فوج کو رمضان میں روزے کے افطار کی رخصت۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کے ساتھ مدینہ کو چھوڑا تو فوج کو روزہ افطار کرنے کی رخصت دے دی اور ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے اور جو افطار کرنا چاہتا ہے افطار کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، مگر جب آپ مکہ کے قریب مرو ظہران میں پہنچے تو فوج کو افطار کرنے کا حکم دے دیا اور روزے کو افطار نہ کرنے والا خدا تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان قرار دیا گیا۔ فوج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہراول دستہ۔ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے بغیر کسی تیاری کے مارچ کیا تھا، کیونکہ اکثر قبائل جن کے پاس سے آپ کو گزرنا تھا، مثلا غفار، خزاعہ اور سلیم وغیرہ، مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ نے 200 شاہ سواروں کو منتخب کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کے آگے آگے چل کر حالات کا جائزہ لیں اور اس ہراول دستے کی قیادت حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو سونپی، جو مسلسل فوج کے آگے آگے چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ واقدی کہتا ہے کہ 10,000 مسلمان گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے آگے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو 200 مسلمانوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ مدینہ سے مارچ کرنے کے بعد غطفان کے سردار کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملنا۔ عینیہ بن حصن الفزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لچڑ دشمنوں میں سے تھا اور وہ غطفان کے عظیم قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں اپنے قبیلے کی قیادت کی۔ احزاب اور خیبر کے معرکوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس نے یہود کی مدد کے لیے قبیلے کی قیادت کی اور کئی بار مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جب اسلامی فوج نے اس کی قوم غطفان کا کانٹا نکال دیا تو عینیہ مسلمان ہو گیا۔ ہاں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایلچی غزوہ قریش میں مشارکت کے لیے پڑوس کے قبائل میں بھجوائے تو غطفان کے قبائل میں سے سوائے اشجع کے چھوٹے سے قبیلے کے اور کوئی قبیلہ شامل نہ ہوا۔ اس میں نعیم بن مسعود اور معقل بن سنان جیسے سابقون الاولون لوگ موجود تھے جن کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشجع کے قبیلے کو اکٹھا کرنے کے لیے بھجوایا تھا۔ عینیہ کو جب پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ اپنے علاقے سے بسرت تمام فوج نبوی میں شامل ہونے کے لیے چل پڑا۔ وہ مدینہ آیا تو اسے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 روز پیشتر اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں، تو اس نے جلدی سے مختصر راستے کو اختیار کیا اور وادی عرج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملا۔ حالانکہ آپ ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے غطفان کے ایک دستے کے ساتھ عینیہ کو اپنا منتظر پایا۔ عینیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور معذرت کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کے خروج کی اطلاع ملی تو میں نے آنے میں جلدی کی اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ اپنی قوم کو جمع کر لوں، جس سے ہماری فوج بہت زیادہ ہو جاتی۔ غطفان کی حربی فوج بڑی خوفناک تھی، جس کی تعداد 10,000 جانبازوں سے زیادہ تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر قبائل کی طرح اسے اکٹھا ہونے کو نہیں کہا۔ پھر عینیہ کہنے لگا، میں جنگ کی تیاری کو نہیں دیکھ رہا، نہ ہی جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں احراموں کی تیاری بھی نہیں دیکھ رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ فرمایا، جہاں اللہ چاہے گا۔ عینیہ ایک اجڑ اور کم عقل بدو تھا، مگر ایک ممتاز جنگ باز بھی تھا۔ اس کی کنیت احمق مطاع تھی،
چونکہ وہ اپنی قوم کا بڑا سردار تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی مصاحبت میں رکھا اور اس کو اپنے جنگی بورڈ میں بھی شامل کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکیمانہ سیاست میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس قسم کے سرداروں کو جو اپنی قوم کے مطاع ہیں اکٹھا کیا جائے، اس لیے کہ اس قسم کے لوگوں کا مل جانا اسلام کی قوت کا باعث ہوگا۔ اقرا بن حابس کا فوج کے ساتھ شامل ہونا۔ اسی طرح اقرا بن حابس تمیمی بھی اپنی قوم کا عظیم سردار تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ سے چل پڑنے کے بعد اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ السقیہ میں آ کر آپ کے ساتھ شامل ہوا۔ جن قبائل سے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے اپیل کی گئی تھی ان میں بنی تمیم شامل نہ تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی تمیم کلی طور پر سوائے سال وفود یعنی سن 9 ہجری کے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اقرا بن اقال المجاشعی الدارمی التمیمی صحابی اعلام میں ہے کہ دور جاہلیت میں عرب کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ بنو تمیم کی شاخ بنو دارم کے وفد میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ غزوہ حنین، فتح مکہ اور طائف میں شریک ہوئے۔ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے۔ مدینہ میں رہائش پذیر ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دومت الجندل گئے اور اکثر جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ جنگ یمامہ میں بھی شرکت کی۔ گورگان میں شہید ہوئے۔ دانا لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے خود پر شراب کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اقرا بن حابس چونکہ اپنی قوم میں ایک عظیم اور مطاع سردار تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نوعمری کے باوجود اسے عینیہ بن حصن کی طرح اپنے جنگی بورڈ کا ممبر بنایا، یہاں تک کہ جب فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ عینیہ بن حصن اور اقرا بن حابس کے درمیان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمزاد اور آپ کے دشمن ابو سفیان بن الحارث کا قصہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ شاہراہ پر مسلسل چلتے رہے۔ آپ نے ہواول دستوں اور جاسوس یونٹوں جو مقدمہ میں پھیلی ہوئی تھیں ان کے آدمیوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ راستے میں انہیں جو بھی غیر مسلم ملے اسے پکڑ لیں۔ یہ اس منصوبے کے عین مطابق تھا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلتے وقت فیصلہ کیا تھا، یعنی قریش کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کسی قسم کی خبر نہ مل سکے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مارچ کر رہے ہیں، تاکہ آپ انہیں اچانک آ کر اپنی گرفت میں لے لیں۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کا عمزاد اور حلیمہ سعدیہ سے ردائی بھائی تھا۔ آپ سے شدید عداوت رکھتا تھا، شاعر بھی تھا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی حجو کرتا تھا۔ 20 سال مسلسل آپ کی عداوت پر قائم رہا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمجولی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر شدید عداوت کی کہ اور کسی شخص میں اس قسم کی عداوت کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ابو لہب کی طرح تھا۔ جب قریش نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یہ شام میں بنی حشام کے ساتھ داخل ہو جایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیتیں دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش کا جو معرکہ بھی ہوا، اس میں یہ پیچھے نہیں رہا۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو دعوت اسلام دے رہے تھے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو اور آپ ہمارے لیے نہریں نکال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شدید کفر و عناد کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں جن کا مفہوم یہ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں۔
یا خاص آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو؟